الحمدللہ آپ لوگوں نے 10 دن شہدائے کربلا کے بارے میں سنا۔ آپ نے شہادت حسین کے تعلق سے سنا ہے۔ آئیے چند باتیں قبل شہادت کے تو آپ نے سنی ہی ہے، شہادت کے بعد جو حالات گزرے ہیں ان پر تھوڑا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے علم کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل ہمیں حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ اگرچہ دوران گفتگو کوئی بات کمی بیشی رہ جائے تو رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل مجھے معاف فرمائیں۔ بہت ہی مختصر انداز میں، چونکہ وقت قلیل ہے اس لیے بہت ہی مختصر انداز میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہی شہادت کا منظر پیش آیا، یزیدیوں نے ایک عجب تماشا کھڑا کر دیا اور یزیدی لشکر خیمے کو اکھاڑ کر، حتیٰ کہ جو وہاں خواتین موجود تھیں ان کے سروں سے چادر بھی کھینچ لیے، زینب کے کان کی بالی کھینچ لی گئی۔ جب یہ پوچھا گیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو ظالم کہتا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا۔ اور اس کے بعد ایک لشکر آگے دوڑا اور جتنے وہاں شہید تھے ان تمام کے سروں کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا سوائے حر کے۔ حر کا جو قبیلہ تھا وہ آگے بڑھا اور حر کے سر کو الگ کرنے سے انہوں نے منع کر دیا اور حر کے جنازے کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ اور اس کے بعد یہ تمام لوگ کوفہ میں پہنچے اور جتنے شہید ہیں ان تمام کے سروں کو نیزے پر رکھا گیا۔ نیزے پر رکھنے کے بعد اسے اونچا اٹھا کر کوفہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے گزرے۔ سکینہ، زینب، رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ تمام وہاں موجود ہے۔ وہاں ایک حضرت زینب نے بڑا لمبا خطبہ دیا جس میں کوفے والوں کو پھر سے ان کی مکاری اور ان کے جھوٹ کی یاد دلائی کہ کس طرح سے انہوں نے جھوٹ کہہ کر امام حسین کو بلایا اور ان سے دغا کی، گویا ان کو دغاباز بھی بتایا۔ اس وقت کافی کوفے والے وہاں جمع ہو کر رونے بلکنے لگے تھے، مگر ان سے عاجز ہو کر یہ کہا کہ تم نے بہت ہی ہم سے غداری کی ہے اور جھوٹ کہا ہے۔ اور اس وقت امام حسین کے سر کو گورنر ہاؤس میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد وہاں موجود تھا، اس نے ایک چھڑی لی اور معاذ اللہ جن ہونٹوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے، اپنی چھڑی سے ان ہونٹوں کو چھیڑا۔ اللہ اکبر۔ اس پر وہاں ایک بہت ہی ضعیف صحابی رسول موجود تھے، انہوں نے یاد دلایا کہ یہ کون سی ہستی ہے، کس کے ساتھ تو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، اور اس کے لیے بددعا بھی کی۔ ہاں، ایک واقعہ جو جب کوفہ سر لے جایا جا رہا تھا اس دوران جو پیش آیا بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ جب سر لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک نصارہ کا گریجا پڑتا ہے، وہاں ایک راوی موجود ہوتا ہے، اسے جب پتہ چلتا ہے تو وہ اچھی خاصی رقم یزیدیوں کو دے کر یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سر صرف ایک رات کے لیے دے دو، مجھے یہ سر صرف ایک رات کے لیے دے دو۔ انہوں نے سوچا کہ ویسے بھی تو ہمیں رکنا ہی ہے، رات تو ہمیں رکنا ہی ہے، سر ہمارے پاس رہے یا اس کے پاس رہے کیا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال
وہ سر لیتا ہے، اسے غسل دیتا ہے، اس پر عطر وغیرہ لگاتا ہے اور تشتری میں رکھ کر اسے سامنے رکھ کر رات بھر زیارت کرتے بیٹھتا ہے۔ صبح ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو پرنور کر دیا اور اس نے ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ مگر اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے، اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لے لے، یزیدیوں کے دل تو پتھر ہو چکے تھے، یہاں پھر اس کے بعد ان سروں کو اور جو اہل بیت وہاں موجود تھے انہیں وہاں سے دمشق لے جایا جاتا ہے۔ دمشق میں جو حالات معاملات ہوتے ہیں وہ الگ، وہ دیگر، وہاں بھی ایک بڑا خطبہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نعمان بن بشیر جو سب سے پہلے کوفہ کے گورنر تھے اور اہل بیت سے محبت کرتے تھے، انہی قیادت میں اہل بیت کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ مدینہ آتے ہیں، امام زین العابدین سب سے پہلے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں تمام حالات سنا دیتے ہیں۔ دیگر اہل بیت بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حالات سناتے ہیں۔ بڑا ہی عجیب منظر تھا، تمام مدینے والے وہاں جمع تھے، مگر کسی کو یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، کیا بات کی جائے۔ اہل بیت سیدھا نانا جان کی بارگاہ میں پہنچ کے وہاں پہ اپنے حالات بتا رہے ہیں اور مدینہ منورہ والے خاموشی سے سن رہے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ والوں نے کافی اصرار کیا کہ امام زین العابدین اپنے خلافت کا اعلان کر دیں، ہم ان سے بیعت کر لیں گے۔ امام زین العابدین نے اس سے سخت انکار کر دیا اور سخت لفظوں میں اس سے انکار کیا۔ میں ان لفظوں میں نہیں جانا چاہوں گا، کافی تفصیل میں ہے وہ۔ بہرحال انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ یہاں پہ جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ حالات کچھ الگ ہو رہے ہیں، لوگوں نے یزید کے جو رشتہ دار مدینے میں موجود تھے اور اس کے خیر خواہ جو مدینے میں موجود تھے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ سخت معاملات شروع کر دیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری کچھ نہیں بن پڑ رہی اور شاید ہم مارے جائیں گے، تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ زین العابدین کے علاوہ کوئی اور ایسی بارگاہ نہیں ہے جہاں ہمیں پناہ ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے کہ جن کے خاندان پر ان کے اپنے رشتہ داروں نے ظلم کیے ہیں، انہی زین العابدین کی بارگاہ میں یہ پہنچتے ہیں۔ زین العابدین پھر ان پر رحم کر جاتے ہیں اور یزید کو لکھتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ انتظام کر دے، مگر یزید تو ایک الگ ہی مزاج میں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اب اگر امام زین العابدین کو کچھ کیا گیا تو اس کے لیے بھلا نہ ہوگا۔ بہرحال وہ ایک بڑی سی فوج مسلم بن عتبہ کے صدارت میں مدینہ منورہ روانہ کر دیتا ہے اور ساتھ میں یہ ہدایت کرتا ہے کہ دیکھو تم جاؤ اور مدینہ منورہ والوں سے بیعت مانگو، 3 دن تک انہیں مہلت دینا، اگر 3 دن میں نہ مانے تو ان پہ حملہ کر دینا، مگر ہرگز امام زین العابدین پہ حملہ نہ کرنا، امام زین العابدین پر حملہ نہ کرنا۔ امام زین العابدین چونکہ جس وقت مدینہ پہنچے تھے لوگوں نے کافی اصرار کیا تھا، تو وہ مدینے سے الگ ہٹ کر ایک دور گاؤں میں جا کر بالکل گوشہ نشیں ہو چکے تھے۔ انہیں جب بھی یاد آتی فوراً رونے لگ جاتے، اس قدر روتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ اب یہاں پہ مدینہ میں یہ ہوا کہ 3 دن کے باوجود کسی مدینہ منورہ والے نے یزید کی بیعت قبول کرنے پر راضی نہ ہوا، سبھی نے انکار کر دیا۔ تو پھر ان پر حملہ کیا گیا اور ایسا حملہ کہ کئی ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، خواتین کی حرمت کو پامال کیا گیا۔
لوٹ پاٹ کی گئی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کربلا تو ایک سیاسی جنگ تھی، تو اب اس جنگ کے بارے میں کوئی کیا کہے گا؟ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں اس قدر قتل و غارت کیا گیا، اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اور اس کے بعد جو لوگ زندہ تھے ان سے یہ سختی سے کہا گیا اگر تم یزید کی بیعت کرتے ہو تو تم زندہ رہو گے، ورنہ تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ بہرحال کچھ لوگوں نے یزید کی بیعت تسلیم کر لی جبرن، اور اس کے بعد اتنا وہ لوگوں نے وہاں لوٹ پاٹ مچائی، وہاں سے مال لوٹا، اور مسجد نبوی میں گھوڑے کھڑے کیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی دنوں تک مسجد نبوی میں نماز ظاہری طور پر ادا نہیں ہوئی۔ میں لفظ ظاہری طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صحابی جنہوں نے یہ اس طرح سے اپنا رنگ بنا لیا کہ وہ مجنون ہو چکے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر گھومتے رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو مسجد نبوی میں ایک اقامت سنتا اور باقاعدہ نماز کی آواز سنا کرتا تھا، نماز کی آوازیں سنا کرتا تھا مدینہ منورہ میں۔ جب یہ پورا حملہ پورا ہو چکا تب اس کے بعد پھر سے وہاں پہ آرڈر آیا کہ اب مکے کی طرف روانہ ہو جاؤ، اب مکے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اس وقت مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تمام لوگوں سے کہا کہ آپ حرم پاک میں آ کر جمع ہو جاؤ، حرم میں آ کر جمع ہو جاؤ۔ حرم کے اطراف میں دیوار کھینچی ہوئی تھی، تو یہ لوگ باہر سے آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، مگر یہ دیکھتے ہیں کہ حرم کی جو دیوار ہے تمام مکہ والے اس حرم کی دیوار کے اندر موجود ہے، تو ان پر اب کیا کیا جائے؟ تو ان لوگوں نے گمفن بنا کر ان پر پتھر داغنا شروع کر دیے، گمفن بنا کر بڑے بڑے کیٹاپلٹ یا گمفن بنا کر پتھریں داغنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ وہ پتھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کعبہ شریف پر جا کے ٹکرائے۔ پھر میں یہ سوال پھر دہراؤں گا کہ اگرچہ کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ جنگ ایک پولیٹیکل جنگ تھی، تو اس کا کیا جہاں مکہ معظمہ پہ حملہ کیا گیا، کعبہ شریف پر پتھر برسائے گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر بار تم یہ کہو گے کہ یزید نے یہ کرنے نہیں کہا تھا، یہ کہو گے کہ یزید نے مدینے میں جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ یزید نے تو بیعت لینے کہا تھا، امام حسین کا سر کاٹنے نہیں کہا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید نے تو صرف ان سے بیعت مانگی تھی، وہ تو عمرو بن سعد وہاں موجود تھا، ابن زیاد تھا جنہوں نے یہ کام انجام دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ کس کی قیادت میں تھے؟ یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور یزید کا آرڈر تھا جسے ہم بڑی آسان زبان میں کہتے ہیں بائی ہک اور کرک، کسی بھی طرح سے ان سے بیعت لے آؤ۔ مدینے میں تو صاف کہا گیا تھا کہ اگر 3 دن انہوں نے نہیں مانا تو حملہ کر دو۔ اب یہ کہا جائے گا کہ یزید نے انہیں نہیں کہا تھا کہ مسجد نبوی میں گھوڑے کھڑے کرو، پھر یہ کہا جائے گا کہ یزید نے نہیں کہا تھا کہ پتھر برساؤ کعبہ شریف پر، معاذ اللہ۔ کتنا بچاؤ گے اور کس کی چیزوں کے لیے بچاؤ گے؟ تم بچا لو گے۔ آج کے 14ویں صدی کے کچھ ایسے یزیدی ہے جو اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اور ایسے بھی ہے جو اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، جو میں بات بتا رہا ہوں اس پہ غور کریں کہ حضرت زبیر بن عبداللہ نے ڈٹ کر سامنا کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اسی دوران حوارین نام کے گاؤں میں یزید کو ایک بیماری میں ملوث ہو کر وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، دمشق میں ہی
شام میں حوارین نام کا ایک گاؤں تھا، وہاں وہ مر گیا، اور اس کے بعد جیسے ہی اس کے مرنے کی خبر ان کو آئی، یہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ معاویہ بن یزید کو کہا گیا کہ آپ تخت پر بیٹھ جاؤ۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، منع کر دیا، مگر لوگوں نے جب زور دیا تو ایک دن کے لیے بیٹھے، اور اس کے بعد ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا، اپنے والد کے ہر کام سے عاجزی ظاہر کی اور اس سے دوری اختیار کی۔ اگر 1400 سال بعد والے یہ کہہ رہے ہیں تو کیا معاویہ بن یزید کا علم کم تھا، جس نے اپنے باپ کے ہر عمل سے اپنے آپ کو عاجز بتایا، اپنے باپ کے ہر عمل سے اپنے آپ کو دور رکھا، یہ کہا کہ میرے باپ نے امام حسین پہ ظلم کیا اور اس ظلم سے یہ تخت حاصل کیا ہے، میں اس تخت کے لائق نہیں ہوں، جاؤ کوئی ابو بکر یا عمر جیسا خلیفہ لے آؤ تاکہ وہ تم پر خلافت کر سکے، تم پر نگہبانی کر سکے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے بند کیا کہ 40 دن کم و بیش ایک کمرے میں بند رہا، اور پھر اللہ بہتر جانتا ہے کس بیماری میں ملوث ہو کر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مروان آ گیا۔ مروان نے اپنے آپ کو ایک طرف ڈکلیئر کر دیا کہ میں خلیفہ ہوں، اور یہاں مکہ منورہ میں لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں بیعت کر لی، تو مروان اور عبداللہ بن زبیر کی ایک بہت بڑی جنگ پیش آ رہی تھی، وہاں وہ جنگ پیش آ رہی تھی۔ یہاں پہ کوفہ میں یہ عالم تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو توابین ثابت کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم وہ نہ تھے جنہوں نے امام حسین پہ حملہ کیا، اور ہم ہر وہ شخص کو پر حملہ کریں گے، اسے مار دیں گے جس نے امام حسین کی شہادت کو انجام دیا۔ مگر اسی وقت ادھر ایک شخص رہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سنو، وہ جتنے فوجی موجود تھے وہ تو اس وقت مروان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگ میں، تم وقت ضائع مت کرو، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ اسی طرح سے جب وقت گزرتا جاتا ہے تو جب مسلم بن عتبہ کا حملہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو جنگ عبداللہ بن زبیر اور مسلم بن عتبہ کے بیچ میں ہوتی ہے، اسی میں ایک شخص بہت ہی زیادہ لڑاکو ثابت ہوتا ہے عبداللہ بن زبیر کی طرف سے، اور اس شخص کا نام تھا مختار سقفی۔ اس نے جو کام انجام دیے اس کے بدلے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے کہیں کا ایک صوبہ عطا کر دیجئے، مجھے کہیں کی کوئی گورنری عطا کر دیجئے۔ مگر جس طرح سے حضرت عبداللہ بن زبیر اس کو جانتے تھے، انہوں نے اس کے اس بات سے منع کر دیا۔ وہ مدینہ چلا آتا ہے، مدینے میں اپنی کچھ دال گلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ والے بھی اسے کسی طرح سے کوئی گھاس نہیں ڈال رہے ہیں، تو وہ وہاں سے نکلتا ہے، کوفہ پہنچتا ہے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کے قاتلوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ان کی صدارت کرتا ہے، انہیں اکساتا ہے، انہیں جمع کرتا ہے، اور ہر وہ شخص جس نے کربلا میں امام حسین کے خلاف جنگ کی تھی، ایک ایک کو چن چن کے وہ ہلاک کر دیتا ہے، ایک ایک کو چن چن کے ہلاک کر دیتا ہے۔ جب وہ یہ کام انجام دیتا ہے تو لوگ اس کو بہت ہی اونچا جاننے لگتے ہیں، بہت ہی اس کا ادب کرنے لگتے ہیں۔ ادب کرنے کے بعد اسے اتنا تک کہ وہ ابن زیاد کو بھی پکڑ لیتا ہے، اسے بھی ہلاک کرتا ہے، اور اس کی بھی سر کو اسی طرح سے گورنر ہاؤس میں رکھ دیا جاتا ہے جیسے اور لوگوں امام حسین کا رکھا گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ وہ وہی انجام کرتا ہے جس طرح سے اس نے امام حسین کے سر کے ساتھ کیا تھا۔ اور پھر لوگ جب اس کی یہ
बात देखते हैं कि उसने किस बहादुरी के साथ इन लोगों को हलाक किया है, इमाम हुसैन का बदला लिया है, तो लोग उसका बहुत ही अदब करने लगते हैं। हत्ता कि वो इतना रुबाब में आ जाता है, इतना रुबाब में आ जाता है कि नबूवत का ऐलान कर देता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही उसका नबूवत का ऐलान करना था, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को पता चलता है, एक बहुत ही बड़ी फ़ौज लेकर पहुँचते हैं और उसे भी हलाक कर दिया जाता है, उसे भी हलाक कर दिया जाता है। उसके भी सर को गवर्नर हाउस में रखा जाना था, मगर फिर अब ये सोचा जाता है कि बस हुआ, ये गवर्नर हाउस में ये बहुत ही जो हरकतें हो रही है ये कोई ठीक नहीं हो रही है, लिहाजा उस गवर्नर हाउस को ही गिरा दिया जाता है। और उसके बाद हर एक शख्स जिसने इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी वो उसी वक्त हलाक हो गया। कूफा के लोग आज भी अपने किए पर पछताते हैं, और उन्हीं में से वो खारजी है जो आज भी अपने सीने को मारते हैं, अपने आप को सज़ा देते हैं, ये कहते हैं कि हम ना थे, ये कहते हैं कि हम ना थे, मगर बचाने वालों में भी तो ना थे। जब मुस्लिम बिन अकील वहाँ पहुँचे थे, उनके हाथों बैत किए थे, तो उनके पीछे खड़े रहना चाहिए था, मगर इब्न ज़ियाद के पहुँचते ही सारा मामला उलट गया था, सारा मामला उलट गया था। ये लोग फ़ौरन पलट गए और उस हज़रत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपने इन 10 दिनों में सुना है, इन 10 दिनों में सुना है। उसके बाद एक अलग हुकूमत कायम हुई, एक अलग इस्लाम में शियार शुरू हुआ, मगर इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अहले बैत हमेशा रहम वाले रहे हैं। एक वाक़या मैं बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि हज़रत, मैंने जिस तरह से कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इन्होंने मदीना छोड़कर एक गांव में जाकर बसेरा कर लिया था, गोशा नशी इख्तियार कर ली थी। गोशा नशी किसे कहते हैं? अपने आप को तमाम चीज़ों से अलग कर देना, बस अल्लाह की याद में बैठे रहना, अल्लाह का ज़िक्र करना, और जब भी अपने नाना जान की याद आती उन पर दरूद पढ़ना, करबला वालों की याद आ जाती रोना। और ये मामला चल ही रहे थे कि एक दिन उनके दरवाज़े पर दस्तक होती, एक दिन एक रात उनके दरवाज़े पर दस्तक होती है। आप दरवाज़ा खोलते हैं तो पूरा धूल में लपटा हुआ एक चेहरा, थका हुआ, वहाँ आता है और कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे पनाह चाहिए। थका हुआ रहता है, बीमार सा रहता है, उसे अंदर लेते हैं, उसके लिए गुस्ल का इंतज़ाम करते हैं, उसे साफ़ करते हैं अपने हाथों से उसे साफ़ करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उसे खाना देते हैं। खाना देने के बाद उसके लिए सोने का इंतज़ाम कर देते हैं, रहने का इंतज़ाम करते हैं। वो तक कमोबेश 8 दिन रहता है, कमोबेश 8 दिन रहता है, और 8वें दिन वो कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे इंतज़ाम, मेरे लिए कोई इंतज़ाम कर दे। आप उसके लिए ज़ादे राह का इंतज़ाम करते हैं, उसके लिए खाना वगैरह पैक करते हैं, उसके लिए अच्छे कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं, हत्ता कि एक घोड़े का भी इंतज़ाम कर देते हैं कि वो उस पर सवार होकर वहाँ से चला जाए, उस पर सवार होकर वहाँ से चला जाए। जब वो जाने लगता है, चंद कदम आगे बढ़ता है, लौट के आता है और कदमों में गिर जाता है, रोने लगता है, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं उनमें से हूँ जिन्होंने इमाम हुसैन पर करबला में हमला किया था। आप मुझे जो सज़ा तजवीज़ कर दे मुझे मंजूर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि तूने जो हमला किया वो तेरी फितरत थी, मैंने जो किया वो अहले बैत की आदत है, वो अहले बैत की आदत है। तू ये समझता है कि मैंने तुझे नहीं पहचाना, मैंने तो तुझे उसी वक्त पहचान लिया था जिस वक्त
تو نے دروازے کے پیچھے سے صدا لگائی تھی، جس وقت تو نے دروازے کے پیچھے سے آواز لگائی تھی اسی وقت میں نے تجھے پہچان لیا تھا۔ مگر ہمارا اہل بیت کا یہ دستور ہے کہ جو ہماری پناہ میں آئے گا، جو ہم سے مدد مانگے گا، ہم اس کی مدد ضرور کریں گے۔ امام زین العابدین جب تک حیات رہے علم حاصل کرتے رہے، لوگوں میں علم تقسیم کرتے رہے، لوگوں میں علم تقسیم کرتے رہے، علم بانٹتے رہے۔ اگرچہ میں ان کے علم کے بارے میں بتا دوں تو آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے، یہ تمام جو سائنٹسٹ ہیں نا، تمام سائنٹسٹ ہیں، یہ کہیں نہ کہیں احسان ماننا چاہیے امام زین العابدین کا، امام زین العابدین کا احسان ماننا چاہیے۔ اگرچہ آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہو، اگرچہ آپ کمپیوٹر میں استعمال کرنے والے بٹس کو جانتے ہوگے، یہ بٹس کہیں نہ کہیں آپ کو سن، کوس اور ٹین کا استعمال بتاتی ہے، بیٹا وغیرہ کا استعمال بتاتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا استعمال امام زین العابدین نے کیا، جسے ہم الگوریدم کہتے ہیں، جسے ہم الگوریدم کہتے ہیں، اس کا استعمال امام زین العابدین نے کیا۔ ہم یہ پہلو نہیں جانتے، سائنس کو بطور سائنس ریکگنائز کرنا یہ امام زین العابدین کا کام ہے۔ اس کے بعد امام باقر، اس کے بعد اور اسی طرح سے سلسلہ آگے چلتا گیا، اس کے بعد امام جعفر، اور اس کے بعد امام جعفر نے تو اور بھی، میں نے امام جعفر کے تعلق سے جب بتایا تھا تو بتایا تھا سرجیکل ایکوپمنٹس، جو را سرجیکل ایکوپمنٹس بنانا ہے، سب سے پہلے امام جعفر نے اس کے بارے میں بتایا۔ اگرچہ کسی موت کے بارے میں، کسی کے مرنے کے بارے میں خوب تحقیق سے جاننا ہے تو اس کا بدن چیرا جائے، جسے ہم آج کی تاریخ میں کیا کہتے ہیں، پوسٹ مارٹم، رائٹ؟ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی انہوں نے اس بات کی تلقین دی۔ سوچئے اسلام کتنا ایڈوانس تھا، اسلام کتنا ایڈوانس تھا۔ اگر آج آپ اپنے آپ کو علم سے دور رکھتے ہو تو آپ اپنے آپ کو اسلام سے دور رکھتے ہو۔ اگر آپ انجینئرنگ سے دور رہتے ہو تو آپ نے اپنے آپ کو اسلام کے بیس سے دور رکھا۔ اگر آپ سائنس سے دور رکھتے ہو اپنے آپ کو تو اسلام کے بیس سے دور رکھا۔ اگر آپ الگوریدم سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہو تو آپ نے آپ کو اسلام سے دور رکھا۔ یہ تمام علم حاصل کرو، انجینئرنگ سیکھو، سائنس سیکھو، میتھس سیکھو، یہ تمام چیزوں میں چیمپئن اسلام رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو بہت ذہن میں رکھو کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ امام زین العابدین کی زندگی دیکھیے کیسی رہی ہے کہ ان کے دور میں جو غربا اور مسکین رہتے تھے، اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ ان کے دروازوں پر صبح اٹھتے تو ایک گونی نظر آتی جس کے اندر کھانے کا سامان وغیرہ مہیا رہتا، کھانے کا سامان وغیرہ مہیا رہتا، انہیں نہیں پتہ اور کسی بھی نہیں پتہ تھا۔ مگر جب امام زین العابدین کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے پیٹھ پر بوریوں کے نشان نظر آئے، ان کے پیٹھ پر بوریوں کے نشان نظر آئے، جیسے کئی ساری گونیاں اٹھا کر انہوں نے وہاں ادھر سے ادھر لے گئے ہیں، ادھر سے ادھر رکھے ہیں، کئی سارے بوریوں کے نشان جیسے پیٹھ پر۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ تو گوشہ نشی کی زندگی اختیار کر لیے تھے، کہیں آنا جانا نہیں تھا، کسی سے ملاقات وغیرہ زیادہ نہیں کرتے تھے، پھر یہ بوریوں کے نشان کیسے؟ انہیں تو ہم نے کہیں کام کرتے نہیں دیکھا تھا، کہیں مزدوری کرتے نہیں دیکھی تھی۔ مگر جب تھوڑا وقت گزرا تو کچھ مسکین کچھ غربا آتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک کوئی ایسا شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے جو خاموشی سے آ کر رات میں ہمارے دروازے پر کھانا رکھ کے چلا جایا کرتا تھا،
بوری میں اناج رکھ کے چلا جایا کرتا تھا. تب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام زین العابدین رات کے اندھیرے میں اپنے پیٹھ پر سامان لاد کر غربا و مسکین کو تقسیم کیا کرتے. غربا اور مسکین کو تقسیم کیا کرتے. ہم نے عاشورہ منایا ہے. ذرا غور کریں. عاشورے کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ یتیم کے سر پہ سے ہاتھ پھرایا جائے, مسکین کی امداد کی جائے. ہم سوچے ہم میں سے کتنوں نے ایسا کیا؟ نہیں کیے ہوں گے تو اس بات کو اس ماہ مبارک میں عمل میں لے آؤ. عمل میں لے آؤ جو بھی ہو سکے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی دولت لٹا دو, میں یہ نہیں کہتا کہ تمام کے تمام پیسے لٹا دو, نہیں, تمہاری استطاعت کے مطابق جو بھی ہو سکے. اپنی سوسائٹیز میں کوئی ایسا ایک گروپ بنا لو. آج کل بہت گروپ بنتے ہیں, ہے نا, چھوٹی چھوٹی بات پہ گروپ بن جاتے ہیں. چند دوست مل جاتے ہیں تو گروپ بنا لیتے ہیں, اپنے گروپ کا ایک الگ نام دے دیتے ہیں. ذرا غور کریں. میں آپ لوگوں کو ایک بات ہمیشہ دھیان دلاتا ہوں, پھر ایک بات دھیان دلاؤں گا. ذرا غور کریں, آپ کی بلڈنگ میں کیبل کنیکشن کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ کبھی آپ نے اس بات کو غور کیا ہے؟ کیبل کنیکشن کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ جن کے گھروں میں ٹی وی ہے اس کے ساتھ کیبل کنیکشن, یا پھر کیا ڈش کنیکشن ہے نا, ڈش کنیکشن کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ اگر وہ نہ بھی ہو تو موبائل ڈیٹا کتنے لوگوں کا استعمال ہوتا ہے اپنے ٹی وی پہ؟ اگر ٹی وی پہ نہ بھی ہو تو یوں بھی استعمال ہو جاتا ہے نا. آج کی تاریخ میں موبائل ڈیٹا آن این ایوریج ایک گھر سے 1000 روپے کا ہوتا ہے. بولو غلط بول رہا ہوں میں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. ایک گھر سے کم 1000 روپے کا ڈیٹا استعمال ہوتا ہے. اگر ہم اندازہ لگا لیں, چلیے کم سے کم حالات میں بھی آپ کے گھر میں کتنے فون ہیں؟ 4 فون. آپ کے گھر میں 4 فون ہیں, 5 فون ہے نا. آپ کے گھر میں 4 فون, 7 فون. 7 فون ہیں, یعنی ہر مہینہ ڈیٹا ریچارج تو ہوتا ہی ہوگا 7 کا, کریکٹ ہے نا. ہم خود اندازہ لگا لیں. اس کے باوجود ثم معاذ اللہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ ڈش کنیکشن کتنے گھروں میں ہے. ہم اس پر ذرا سا غور کر لیں. کیبل کنیکشن کتنے گھروں میں ہے, اور یہ تمام پیسہ کس کو جا رہا ہے؟ غیر مسلمانوں کو, ہے نا. تمام پیسہ یہ غیر مسلمانوں کو جا رہا ہے. میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ برائے کرم کوک اور پیپسی کا کوئی پروڈکٹ استعمال نہ کریں, کیونکہ جب بھی آپ پیپسی استعمال کرتے ہو ہر 10 روپے میں 10 پیسہ اسرائیل کو جاتا ہے. آپ سوچو کہ 10 پیسے میں کیا ہوگا؟ 10 روپے میں 10 پیسہ. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ صرف ایک کسی ہوٹل سے دن میں کتنا پیپسی جاتا ہوگا؟ اگر 10 روپے میں 10 پیسہ, 20 روپے میں 20 پیسہ. ایک بوٹل آپ نے لے لیا 20 روپے کی, 20 پیسہ آپ نے مسلمانوں کے دشمنوں کو دے دیا. رک جاؤ, بند کر دو, یہ چیز بند کر دو. اور یہ ایسی زہریلی چیزیں ہیں کہ آپ نے 1 مہینہ استعمال کیا نا, کہ 1 مہینے کے بعد آپ اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکو گے. اس میں ایڈکٹیوز اس طرح سے ملائے جاتے ہیں کہ آپ کے انٹرنل سسٹم کو وہ خراب کر دیں, آپ کے میٹابولزم کو خراب کر دیں, آپ کے شوگر کو خراب کر دیں, آپ کے لیور اور کڈنی کو خراب کر دیں, اور آپ اپنے ہاتھوں سے وہ زہر اپنے ہی بچوں کے حلق میں ڈال رہے ہو. خدارا
اپنے گھروں سے ان چیزوں کو دور کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں جو بتا رہا تھا کہ اگر آپ غور کریں تو ہر گھر میں کتنے کنیکشنز ہیں یہ غور کریں، لوگوں کو کتنا پیسہ دے رہے ہو یہ غور کریں۔ ہر گھر سے اگرچہ آپ کی بلڈنگ میں کتنے گھر ہیں؟ فلور پہ 3، پورے بلڈنگ میں 9، رائٹ؟ ایک گھر سے اگرچہ ایوریج میں پکڑوں 1200 روپیہ، کتنے ہو گئے؟ تقریباً 10,000 ہے نا؟ مہینے کا 10,000 موبائل ریچارج کے لیے، رائٹ؟ آپ کی بلڈنگ میں کتنے گھر ہیں؟ 95۔ اگر میں 1000 روپیز پکڑوں مہینے کا کتنا؟ 95,000 ریچارج کے لیے۔ اپارٹ فرام دس ڈسک، ڈش، کیبل، تقریباً کتنا چلا گیا؟ 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ ہر سوسائٹی سے جا رہا ہے، اگرچہ اس ایریا میں 65 سوسائٹی ہے۔ مہینے کا قریباً 65 لاکھ سے 1 کروڑ تک کی یوں ہی چلا جا رہا ہے۔ ریچارج، انٹرٹینمنٹ اینڈ جسٹ ویسٹ، کریکٹ؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں کوئی غلط آنکڑے تو نہیں بتا رہا ہوں آپ لوگ ہے؟ اب یہ سوچو کہ ہر گھر اگر مہینے کا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 1000 روپیہ ہی نکالو، صرف 500 روپیہ نکال دے، صرف 500 روپیہ نکال دے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ مہینہ یہ ہمارے گھر کا صدقہ ہے، ہمارے گھر کا، ہمارے جان و مال کا صدقہ ہے، یہ کہہ کے نکال دے، اور وہی کتنے گھر بتائے؟ 95 پلس 10 پلس تمہارے بلڈنگ میں کتنا ہے؟ 24، رائٹ؟ ٹھیک؟ اب آنکڑے ذرا غور کیجیے گا، اگر مہینے کا ہم نے کم سے کم وہاں 1.5 کروڑ نکال رہے ہیں نا، 50 لاکھ روپیہ بھی نکال لیا، نکل سکتا ہے آسانی سے، کوئی راکٹ سائنس تو نہیں بتا رہا ہوں میں، ہے نا؟ یہ 50 لاکھ روپے میں سے آپ کتنے غریبوں کی شادی کروا سکتے ہیں؟